بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روح سے تمام اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ کلمہ طیبہ کو حاصل ہے، اور تمام اصفیاء اور اتقیاء اپنے اپنے دور میں کلمہ طیبہ کی اسرار و رموز اور فضیلت اور برکات کا جو ہے پرچار کرتے رہے ہیں، اور عموم الناس کو اس کی تلقین فرماتے رہے۔ کلمہ طیبہ خالق کی کائنات کی طرف سے گنجینہ عظیم ہے، جس کی گناہ تک رسائی کے لیے باطنی طور پر بھی اس کو تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ اس کے حاضرات سے مقامات اور مراتب سے آگاہی ممکن ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے افضل ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، اپنے رب کا ذکر کرو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے۔ ذاکر جب تصدیق دل کے ساتھ زبان ہلاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر پر اقرار اور تصدیق کے دونوں جو گواہ ہوتے ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، صوفیہ کرام کی محافل میں سب سے زیادہ فوقیت ذکر اور بالخصوص دین کی اساس کلمہ طیبہ کو حاصل ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، ذکر کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، ذکر کلمہ یعنی توحید ہے اور چابی ہے جو دل کے قفل میں لگتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اسی کلمہ سے، اسی توحیدی ذکر سے پھر ہر ذکر اور ہر مرتبہ جو ہوتا ہے اور تفکر اور جو توجہ ہوتی ہے انسان کی، وہ کھل جاتی ہے، اور اس میں لذات اور آیات قرآن اور 99 اسماء حسنہ اور اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاضرات اور برکت سے انسان پر ہر حال اور ہر مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ مزید آپ کلمہ طیبہ کے خفیہ راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ مجلس محمدی سے طالب کو جو ہے 7 مقامات میسر آتے ہیں۔ پہلا مقام ازل، دوسرا مقام ابد، تیسرا مقام دنیا، اور مقام دنیا میں بھی 4 مقامات میسر آتے ہیں۔ یعنی پہلا حرم مدینہ میں روضہ رسول پر مجلس محمدی کی حضوری، پھر حرم کعبۃ اللہ میں مجلس محمدی کی حضوری، 2 مقامات بالائے آسماں ہیں، یعنی عرش اکبر پر مجلس محمدی کی حضوری، اور دوسرا توحید مطلق کے دریائے یرف پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری، وہ دریائے یرف کے جس کی ہر موج معرفت الہی کے نور کی بے مثل موج ہے۔ ان مقامات کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ایک مجلس لا مقام میں بھی ہوتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اور نہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہر مقام کی مجلس میں، یاد رکھ لیں بات، ہر مقام کی مجلس میں اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے، مجلس میں جانے کے لیے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کلمہ طیب کسی بھی مجلس، روحانی اور نورانی مجلس میں، حضور علیہ السلام کی مجلس میں جانے کے لیے کلمہ طیب چابی ہوتی ہے۔ حضور سلطان باہو اپنے روحانی پیشوا پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں شان کلمہ طیبہ اور اس کے خفیہ راز اور اس کے مقامات عظیم کا تذکرہ اپنی تصنیف کلید التوحید میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جان لے کہ پیر دستگیر کے طالب مریدوں میں سے سب سے ناقص اور کمتر اور نچلے درجے کے طالب کا مرتبہ جو ہے وہ غوث اور قطب کے مراتب سے بہتر، برتر اور فائق تر ہے، کیونکہ آپ اپنے
با اخلاق طالبوں اور مریدوں کو ظاہری اور باطنی قوت و تصور و تصرف و حاضرات اسم لذات سے، یہ جذب ذکر سے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب سے وحدانیت لا زوال کے میدان میں لے آتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور کروا کر مجلس محمدی کی حضوری میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت پیر دستگیر کے طالبوں اور مریدوں کو مرتے وقت مراتب حضوری نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ قوت حضوری کی بدولت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کے وجود میں اسم اللہ کا ذکر جاری ہو کر غالب آ جاتا ہے، اور ان کے وجود میں محبت الہی بھر جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو مزید کلمہ طیبہ کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ کلمہ طیب کے 24 حروف ہیں، اور دن رات کے 24 گھنٹے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں انسان 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ جب کوئی فقیر حالت حضوری میں آ کر حالت اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ طیب کا ہر حرف ہر گھنٹے کے گناہوں کو جلا کر اس طرح بھسم کر دیتا ہے کہ جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو کلمہ طیب کے ہر حرف سے ہزار ہزار علوم منکشف ہوتے ہیں، اور ہر علم سے ہزار ہزار مقبول اعمال منکشف ہوتے ہیں۔ ان مجموعی اعمال مقبول سے کلمہ طیب کا ذاکر عارف باللہ ہو کر مقرب حق بن جاتا ہے، اور تمام اسرار الہی اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان احمق و بے شعور مردہ دل و نفس پرست و مغرور و بے باطن لوگوں پر جو حضور علیہ السلام کے حکم و اجازت اور رخصت و قوت کے بغیر محض تقلید کے طور پر تعلیم و تلقین کرتے پھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر ان کے وجود میں تاثیر نہیں کرتا، نہ ان کا نفس خواہش گناہ سے باز آتا ہے، اور نہ ہی معرفت توحید کے احوال ان پر جو ہے وہ منکشف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب مرشد کامل طالب کو اصل ذکر و احساس ذکر یعنی توحید تک پہنچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے توجہ اور تصور اسم ذات کے ذریعے سے اسے صدف توحید یعنی دریائے سرا میں غوطہ دیتا ہے، جس سے طالب کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مرشد اسے کلمہ طیب کے ذکر کی اجازت دیتا ہے، اور طالب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب طالب اس ترتیب سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ معرفت راز کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور مقامات ذات و صفات اور طبقات زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی۔ وگرنہ کلمہ طیب تو جلاد و منافق اور مردہ دل لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ طیب کی جو کنہ ہے، جو راز ہے، جو طے ہے، اس کو نہیں جانتے۔ کلمہ طیب شریعت مطہرہ کے حصار میں ہی صحیح تاثیر کرتا ہے۔ پابندی شریعت کے بغیر حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیب الٹا رجت اور خرابی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اگر شریعت مطہرہ کی پابندی نہ ہو تو اوراد و وظائف الہام کی بجائے استدراج کی طرف لے جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ طیب کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک کرنے کے بعد